بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا جب مختار ثقفی کو کوفہ پر مسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا۔ ان کے والد حضرت عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اس دوران یزید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا گیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوجی تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اس فہرست میں سے کچھ بڑے لعنتوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر ابن سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کیسان تمار تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کیسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیسان کا حشرناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت امیز ورق اور ننگین باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا،
اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعاً زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اور اس کے بعد مختار نے کہا عمر سعد کا سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا، جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کی جانب ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایت تو یہ بھی ہے کہ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں کو کہنا مجھے خولی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خولی کے گھر کی تلاش لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی، اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملی تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہے، اور منہ سے کہنے لگی خولی گھر پر نہیں ہے، خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں مختار ثقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار ثقفی نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے ان کا سر کو جدا کر دیا تھا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ پھر اپنی فوجیوں سے کہا کہ اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ شمر وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورا کوفہ میں گھمایا۔ اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے بھجوا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اس کے حکم پر پانی بند کیا گیا۔ اس کی خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان سرخزائی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والے پر مشتمل تھے، جو نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا، مختار کے طرفدار تقریب میں عقد نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتراک کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازی کے ساحل کے نزدیک موصل پر 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کو عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں ہی رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا۔ ناظرین محترم، حکیم بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے حکیم گھر والے عدی بن حاتم کو حاتم طائی کا بیٹا تھا۔ اس کے گھر والے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا تو مختار سے سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو پاس بٹھایا، عدی نے اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قتل کے بارے میں سفارش کرتے ہیں۔ اس نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا۔ اس سے کہا گیا تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا تھا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سپاہیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرات کی، ان سب کو مختار ثقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا۔
اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بنے رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پا لی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچ سکا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔